قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں ایسی ایسی خدمتیں علماء نے کی ہیں، قربان چاہیے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ 3 لاکھ قرآن کریم کی تفاسیر دنیا میں لکھی گئی، اس سے بھی زائد لکھی گئی اور آج تک لکھی جا رہی ہے اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ اتنی بڑی محنت ہے علماء کرام نے کی ہے، تو قرآن کا اوڑھنا بچھونا آپ بنا لیجئے۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے اشراف اور معزز اور مکرم اور محترم وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے حاملین ہیں اور ناقلین ہیں اور قرآن سے محبت کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک فرد نے دنیا میں رہ کر کے 80 سال تک قرآن کی خدمت کی ہے۔ تو قرآن کی خدمت سے مراد یہ ہے جو قرآن جس چیز کو حلال بتاتا ہے اس کو حلال جانیے، جس کو حرام بتاتا ہے اس کو حرام جانیے۔ قرآن کے مطابق آپ کی ہماری زندگی ہونی چاہیے، اس کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ کتنی ہی تعویل آپ گھڑ لیں اور کتنی تعبیر آپ کر لیجئے، لیکن اس کے بغیر چارہ کر اگر آپ کو دنیا میں آخرت میں کامیابی چاہیے اور کامیابی کے اگر آپ قدم چومنے ہیں تو آپ کو کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہماری آپ کی زندگیوں کو قرآن کریم کے مطابق بنائیں۔ میں اخیر میں 2-3 منٹ اور لیتا ہوں آپ کے کہ جتنے یہ ادارے ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا، آپ نے ابھی دیکھا قاری فاروق صاحب جب آپ حکم بحیثیت حکم اور طلبہ عزیز کو بلا رہے تھے، کتنی سریلی آواز تھی۔ اور یہ قرآن آج سے نہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قرآن پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بغیر سنتے ہیں جبکہ قرآن آپ کے اوپر اترا ہے اور آپ کو قرآن اتر رہا تھا اور آپ بغور اپنے امتی کا قرآن، صحابی کا قرآن سن رہے ہیں۔ اور صبح پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری میں نے رات آپ کا قرآن سنا، تو انہوں نے بردست عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور بھی عمدہ طریقے سے قرآن کو پڑھتا، اگرچہ بہت ہی عمدہ وہ پڑھ رہے تھے لیکن انہوں نے فرمایا میں اور بھی عمدہ قرآن کو پڑھتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کے سننے والا وہ نفع سے ادر سے خالی نہیں ہوگا۔ ان مدارس اسلامیہ میں قرآن کو سوار کر کے فن تجوید و قرات کے اعتبار سے پڑھایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا 15-20 بچے آپ کے سامنے آئے اور انہوں نے کتنا شاندار قرآن پڑھا۔ تو یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، ان میں ہر قسم کے علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ قدر کیجئے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عزیز و قدر مفتی محمد لقمان صاحب صلی اللہ تعالیٰ کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت شاندار ادارہ اور بہترین تعلیم اور اچھا نظم و نسق کے وہ مالک ہیں، نفیس آدمی ہیں، خاموش تباہ ہیں، ہمارے شاگرد ہیں۔ میں ان سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، میرے گاؤں کے ہیں، میرے محلے کے ہیں، میرے پڑوس کے ہیں، میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے مہمان کرام تشریف لائے، جتنے سامعین حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تشریف آوری کو قبول فرمائیں۔ کتاب اللہ یعنی قرآن پاک پر ہماری زندگیوں کو ڈال دے اور رب العالمین اس گمراہی سے بچا دے جس گمراہی کے مطابق قرآن نے یوں کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائیں گے، اس آدمی